نے دل میں بھرا جائے گا ایسی محفل میں مت جاؤ. ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں اور اہل بیت اطہار بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں. ہم دونوں کا ادب و احترام کرنے والے ہیں. یار صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار تو بڑی اونچی شان والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اگر نسبت کسی جوتے کو ہو جائے وہ بھی ہمارے سروں کا تاج بن جاتا ہے. انسان تو پھر انسان سر پہ رکھنے کو مل جائے آل پاک حضور تو پھر کہیں کہ ہاں تاجدار ہم ہیں. اب میں اپنے موضوع کی طرف آنے لگا ہوں. آپ اپنی مسجد کے دروازے سے باہر نکلے آپ کے دو رستے ہو جائیں گے, ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. یار میری باتیں بڑی توجہ سے ذرا سننا, یکسوئی کے ساتھ سننا. مسجد کے آنے کے لیے دو راستے ہیں. ایک راستہ ایسا ہے جس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں, پتھر ہیں, اور ایک راستہ صاف ستھرا ہے. آپ جس راستے سے کانٹے بچھے ہوئے ہیں, پتھر ہے, خراب راستہ ہے, وہاں سے گزرے آپ کا پاؤں زخمی ہو گیا. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ کا پاؤں کیا ہو گیا؟ آپ دوبارہ اس راستے سے گزرو گے؟ کیوں نہیں گزرو گے؟ آپ کو کہ ہاں مجھے اس راستے سے میں گزرا, مجھے ٹھیکا لگا, پاؤں زخمی ہو کر تکلیف پڑی ہوئی, لہذا میں اس راستے سے دوبارہ. یا جس کو ٹھیکا لگے پاؤں زخمی ہوا ہے وہ دوبارہ اس راستے سے نہیں گزرتا, اس لیے کہ ٹھیکا لگا ہے, پاؤں زخمی, تکلیف پڑی ہوئی ہے. تو جس کو ٹھیکا لگے پاؤں زخمی ہو تکلیف پڑی ہوتی ہے, تو جس گردن ہی کٹ جائے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہو. جس کی گردن کٹ رہی ہے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن شہید وہ ہے جس کو جنت میں بھیجا جائے گا, عرض کرے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج, پھر میں تیرے راستے میں لڑتے ہوئے گردن کٹاؤں, پھر مجھے زندگی ملے, پھر گردن کٹاؤں, پھر زندگی ملے, پھر گردن کٹاؤں. جو مجھے مزہ گردن کٹانے میں آیا کبھی جنت میں مزہ نہیں آ رہا. ایک اللہ کا نیک بندہ جب اس نے یہ حدیث پڑھی وہ ذہنی طور پر اپسیٹ ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ یار پاؤں کو چوٹ لگ جائے تکلیف بڑی ہوتی ہے, دوبارہ اس راستے سے نہیں گزرتا. جس کی گردن کٹے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, وہ دوبارہ طلب کیوں کر رہا ہے؟ کسی سوچ میں سوچتے سوچتے سو گئے. رات کو خواب میں اشارہ ہوا ہے بندے تیرے سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ سورہ یوسف پڑھنی شروع کرتی, پڑھتے 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 جب اس مقام پر پہنچے کہ جب مصر کی عورتوں نے تانا دیا اے زلیخا اتنی پاگل ہو گئی ہے, اتنا تیرا ضمیر مردہ ہو گیا ہے, عزیز مصر کی بیوی ہو کے ایک غلام پر پڑ رہی ہے. زلیخا کا کوئی بات نہیں, سارے آتے سب کو دعوت دے دی, ان کے ہاتھ میں سیب پکڑا دیا, چھری پکڑا دیا, اور کہا جب میں کہوں گی تو پھر آپ نے یہ سیب کاٹنا ہے. ادھر یوسف علیہ السلام کو پردے میں کھڑا کیا ہوا ہے, عرض کر کے اے یوسف
یوسف علیہ السلام اپنے چہرے سے ذرا پردہ ہٹا دے، جیسے یوسف علیہ السلام نے پردے سے چہرے سے پردہ ہٹایا ہے۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے جمال کو دیکھا، فرمایا اب اس کے مکان دو، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے شیر کے ساتھ ہاتھ بھی کاٹ لیے اور پتہ نہیں چلا۔ آپ پھل کاٹ رہے ہو، پھل کٹ کے ہاتھ کو چھری لگے، ایک دم چھری لگے کرتی ہے، چیخ بھی کرتی ہے۔ اگر پھل کے ساتھ ہاتھ بھی کٹ گیا ہے، پتا مجھے بولو، پتا تکلیف مجھے بولو، تکلیف یہ میں کوئی ناول ڈائجسٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن کی بات کر رہا۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھا، عورتوں نے شیر کے ساتھ ہاتھ کاٹ لیے اور ان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ فرمایا جس نے یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھا اس کو ہاتھ کے کٹنے کی تکلیف نہیں ہوئی۔ جب بندہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے اس کو یوسف علیہ السلام کے بھی خالق کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ جس کو رب تعالیٰ کا دیدار ہو، اور جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت جو جنتی کو دی جائے گی وہ یہ ہے کہ اس کو دیدار رب العالمین کروایا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت، اور یہ دیدار ایسا ہوگا جب جنتی دیدار کریں گے تو دیدار میں اس قدر مستغرق ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں کے بعد جب پردہ کیا جائے گا جنتی چلا اٹھیں گے، یا اللہ میں اپنا دیدار کرنا۔ مطلب ہے تم نے اتنے ہزار میرا دیدار ساتھ دیدار کیا ہے، اور اس کرنے کے ہمیں تو یوں لگا جیسے ایک جھلک ہم نے دیکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردار نہ کہو، مردار مردار نہ کہو، مردار کہتا ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے۔ اچھا سب ایک بندہ بم بلاش ہوتا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہو، چلو ذہن میں سوچ لیں کہ مردہ ہے۔ رب تعالیٰ نے اس پر بھی پابندی لگا دی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرمایا جو اللہ کے راستے میں مارے جائے ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرنا، کہنا بھی منع ہے، سوچنا بھی منع ہے، یا اللہ ہے کیا؟ فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو اللہ کے دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہیں۔ ارے جو تیرے دسترخوان سے کھائے وہ زندہ، جو رب کے دسترخوان سے کھا رہے اس کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں مارے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
فرمایا البتہ تحقیق ہمیں تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ اور سے، پیاس سے، مالوں میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ یہ 5 سبجیکٹ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے؟ چلو یار آپ نے یہ بھی بڑے مزے کی بات بتاؤ، یہ امتحان ہوتا کیوں ہے؟ رب تعالیٰ بندے کا امتحان لیتا ہے، جب کو پتا نہیں کہ اس کا ایمان کس لیول کا ہے، پھر امتحان کیوں لیتا ہے؟ چلو آج مجھے بھی آپ کو بڑا پیارا بتاؤ، ادھر میری طرف سارے دیکھو، توجہ کے ساتھ۔ یہ میرے پاس ایک رومال ہے، نظر آ رہا ہے؟ یہ سفید ہے یا رنگ دار ہے؟ کچھ بولو۔ اس کا رنگ کچا ہے یا پکا ہے؟ کیسے پتا چلے؟ اس کو میں سنبھال کے الماری میں رکھ دوں، پتا چل جائے گا رنگ کچا ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ جب اس کو پانی میں ڈالوں گا، صابن لگاؤں گا، پھر رگڑا بھی لگاؤں گا، پھر پتا چلے گا رنگ کچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اور آزمائے نہ جاؤ؟ آزمائے ضرور ہو۔ کیوں؟ سنو، جب بندہ کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اوپر اسلام کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ کیا کا رنگ چڑھتا ہے؟ اچھی بولو۔ اب یہ رنگ کچا ہے کہ پکا ہے؟ جب رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا لگنا لگتا ہے، پھر پتا ہے رنگ کچا ہے کہ پکا ہے۔ کسی کا رنگ تو چائے کی پیالی پہ ہی اتر جاتا ہے، کسی کا سیٹوں کی ڈبی پہ اتر جاتا ہے، کسی کا رنگ کروڑوں پہ اترتا ہے، کوئی لاکھوں میں بکتا ہے، پر نہیں بکتا تو میرا حسین نہیں بک رہا۔ نہیں بکا تو بلال حبشی نہیں بکا ہے۔ کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، تبدیلی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، کوئلے جلا کر اوپر لٹا کے اوپر وزنی پتھر رکھتے ہیں، جسم جلے تو حرکت بھی نہ کر سکے۔ کسی نے کہا بلال تجھے کلمہ پڑھ کے کیا ملا؟ چھوڑ اس کلمے کو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنے رب سے دعا مانگ، ایک کافروں کا رب تعالیٰ تباہ و برباد کر دے، یا تجھے ان کے ظلم و ستم سے ہی نجات مل جائے۔ بلال کا جواب ایسا کمال تھا، میں کہتا ہوں تاریخ میں سنہری حروف سے ان کو پھر بھی حق ادا نہ ہوگا۔ بلال کا جواب سنو، اور میں مجھے کہتے میں کلمہ پڑھنا چھوڑ دوں، یا رب سے عرض کروں یا اللہ ان کافروں کو تباہ و برباد کر دے، یا مجھے ان کے ظلم و ستم سے نجات مل جائے؟ میں مجھے یہ بتلاؤ، تم جب بازار سے ایک مٹی کا گھڑا خریدنے جاتے ہو، چند تکوں کا ہوتا ہے، ایک گھڑا خریدنے جاتے ہو، خریدنے سے پہلے اس کو ٹھوک بجا کے دیتے ہو، پلا تو نہیں ہے، کچا تو نہیں ہے، تنکا ہوا تو نہیں ہے، پر میرا مالک مجھے خریدنے لگا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے۔ ٹھوک بجا کے دیکھ لیا، کچا پھر خرید لیا، اس بھاؤ خریدا یہ بھی سنو۔ میں مکہ فتح ہوا ہے، بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، آج ہمیں حکم ہوگا اذان پڑھنے کا، فرمایا بلال کدھر ہے؟ اے بلال کعبے کی چھت پر چل، آج جہاں سرداروں کے سر ہوگے بلال کا وہاں پکڑ ہوگا، اور اس کے عشق کا بھی قربان جائے۔